السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قباء میں آپ کی تشریف آوری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوشنبہ 8 ربیع الاول 14 نبوت یعنی سن 1 ہجری مطابق 23 ستمبر 622 عیسوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف لائے۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مدینہ کے مسلمانوں نے مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر سن لی تھی، اس لیے لوگ روزانہ صبح ہی صبح حرہ کی طرف نکل جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ تکتے رہتے۔ جب دوپہر کو دھوپ سخت ہو جاتی تو واپس پلٹ آتے۔ ایک روز بہت انتظار کے بعد واپس پلٹ کر لوگ اپنے اپنے گھروں کو پہنچ چکے تھے کہ ایک یہودی اپنے کسی ٹیلے پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی سفید کپڑوں میں ملبوس، جن سے چاندنی چھٹک رہی تھی، الحمدللہ تشریف لا رہے ہیں۔ اس نے ایک دم نہایت بلند آواز سے کہا، عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ یہ سنتے ہی مسلمان بہت تیزی سے دوڑ پڑے۔ امام ابن قیم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی بنو عمرو بن عوف قباء میں رہنے والے ان لوگوں نے شور بلند کیا اور تکبیر سنی گئی۔ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے استقبال کے لیے نکل پڑے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر بہت خوش ہوئے اور جمع ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینت چھائی ہوئی تھی اور یہ وحی نازل ہو رہی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ اللہ آپ کا مولا ہے اور جبرائیل علیہ السلام اور صالح مومنین بھی اس کے بعد فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ لوگوں سے ملنے کے بعد آپ ان کے ساتھ داہنے جانے مڑے اور بنو عمرو بن عوف تشریف لائے۔ یہ دوشنبہ کا دن تھا اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آنے والوں کے استقبال کے لیے کھڑے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ بیٹھے تھے۔ انصار کے جو لوگ آتے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ تھا، وہ سیدھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرتے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آ گئی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر تان کر آپ پر سایہ کیا۔ تب لوگوں نے پہچانا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال اور دیدار کے لیے سارا مدینہ امنڈ پڑا تھا۔ یہ ایک تاریخی دن تھا جس کی نظیر سر زمین مدینہ نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ اور ادھر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں 3 روز ٹھہر کر اور لوگوں کی جو امانتیں ان کے پاس تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، انہیں ادا کر کے پیدل ہی مدینہ کا رخ کیا اور قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور کلثوم بن حدم کے یہاں قیام فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں کل 4 دن یا اس سے زیادہ دن پہنچے اور روانگی کے علاوہ 24 دن قیام فرمایا اور اسی دوران مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز بھی پڑھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ آخر میں مولا کریم سے دعا ہے کہ ہم تمام کو اپنے نبی کی سیرت سننے، سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق دے۔ مولا کریم ہم تمام کو صحیح سمجھ دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔